الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے گفتگو کو آغاز کرنے سے پہلے بلا تاخیر ہم اور آپ مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد و علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا صلی اللہ علیہ وسلم۔ غوث اعظم کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ شاعر کہتے ہیں مت پوچھو میرے غم کی تعداد غوث اعظم، مت پوچھو میرے غم کی تعداد غوث اعظم، بس کر دو آپ میری امداد غوث اعظم۔ امداد مدد کا معنی میں آتا ہے۔ بس کر دو آپ میری امداد غوث اعظم، جتنے بھی اولیاء ہیں سب آپ کو یقیناً، جتنے بھی اولیاء ہیں سب آپ کو یقیناً تسلیم کر رہے ہیں استاد غوث اعظم، تسلیم کر رہے ہیں استاد غوث اعظم۔ سب کی دلی مرادیں کر دیجئے آج پوری، سب کی دلی مرادیں کر دیجئے آج پوری، بیٹھے ہوئے ہیں جتنے افراد غوث اعظم، بیٹھے ہوئے ہیں جتنے افراد غوث اعظم۔ مت پوچھو میرے غم کی تعداد غوث اعظم، بس کر دو آپ میری امداد غوث اعظم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے حضور غوث الثقلین شہزادہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امام الاولیاء بنے دنیا میں آنے کے بعد، خطاب ملا دنیا میں آنے کے بعد، لیکن آپ کو یہ مقام مل چکا تھا کم و بیش 600 سال پہلے۔ کتنے سال پہلے؟ 600 سال پہلے۔ آپ کہیے گا مولانا صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولانا صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان باتوں کو آپ یاد رکھیے گا۔ جب میرے اور آپ کے پیارے آقا، دونوں جہاں کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جا رہے تھے۔ کہاں جا رہے تھے؟ سب یاد رکھیے گا۔ دیکھیے آہستہ آہستہ بولنے کا میرا مقصد ہے، آہستہ آہستہ بولنے کا، اور یہ کیا کہتا ہے کہ ایکو وغیرہ بند کروانے کا مقصد ہے۔ بیان بہت ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، لیکن بس بیان ہوتے ہیں، لیکن بیان کا مطلب یہ نہیں صرف سننا ہے ہم کو، بلکہ بیان کا مطلب کیا ہے؟ سن کر کے اپنے تختی دل پر اور دماغ میں ایسے اتار لینا ہے کہ ہم نے پڑھا ہے، دماغ میں بات رہنی چاہیے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جا رہے تھے، جب پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں ساتوں آسمان پار کر گئے۔ کیا کر گئے؟ ساتوں آسمان طے کر گئے آپ۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پہلا قدم شریف جو پڑتا ہے، کون سا قدم؟ پہلا کون سا قدم؟ دایاں سیدھا قدم شریف، ہاں جینا قدم شریف جو پڑتا ہے ساتویں آسمان کے بعد، وہ کہاں پڑتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیارا نواسا ہے، جو 500 ساڑھے 500 سال کے بعد آنے والا ہے، جس کو دنیا امام الاولیاء کے نام سے جانے گی اور پہچانے گی، جس کے بارے میں حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غوث اعظم کو پیدا ہونے سے 200 سال پہلے بول دیا تھا کہ مرغا بہت آئے گا دنیا میں، یعنی کہ اولیاء کا مثال جو ہے مرغا سے دیا گیا تھا کہ وہ آئیں گے اور اپنے اپنے زمانے میں وہ مرغا بانگ دے گا،
جن کے گھر میں مرغا ہوگا تو آپ نے غور کیا ہوگا وہ مرغا جو ہے صبح سویرے جو ہے چلانا شروع کر دیتا ہے، بانگ دینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے کہا تھا کہ اولیاء زمانے میں بہت آئیں گے، اپنے اپنے زمانے کے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے ولی ہوں گے، لیکن وہ عبد القادر جیلانی جو میرے بعد 200 سال کے بعد آئیں گے۔ کتنے سالوں کے بعد؟ 200 سالوں کے بعد آئیں گے۔ وہ ایک امام الاولیاء ایسا ہوگا کہ جب وہ زندہ رہیں گے تب بھی، جب وہ زندہ رہیں گے تب بھی، اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی ان کا مرغا بانگ دیتا ہی رہے گا، ان کا مرغا بولتا ہی رہے گا، مطلب ان کا چرچا ہوتا رہے گا۔ حضور سیدنا غوث اعظم کو وصال فرمائے ہوئے 900 سال ہو گئے۔ کتنے سال؟ 900۔ آج ہم آپ غوث اعظم کی محفل مناتے ہیں کہ نہیں؟ بولے مناتے ہیں نا؟ کیوں مناتے ہیں؟ تا قیامت تک مناتے رہیں گے۔ آج ہم منا رہے ہیں، آج سے پہلے ہمارے اجداد منا رہے تھے، اور آنے والے کل میں ہماری اولادیں منائیں گی۔ تو جب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری چلنے لگی تو ان کا سب سے پہلا قدم جب پڑا تو غوث اعظم کے سینہ نازنین پر پڑا۔ کہاں پڑا؟ غوث پاک کے سینہ شریف پر پڑا۔ سواری کی نہیں بلکہ سوار کی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ نشان مرتے دم تک باقی رہا آپ کے سینہ غوثیہ پہ، سینہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وہ نشان ہمیشہ باقی رہا۔ اب سوال آتا ہے یہ بات آپ کو کیسے پتا؟ بات آتی ہے نا۔ تو میرے بزرگوں اور میرے دوستوں میں میرے نوجوان ساتھیوں دھیان میں رکھیے گا، ایک بار ایسی ہی چرچا چل رہا تھا، آپ نے رات میں بھی سنا، پہلے بھی آپ نے سنا کہ غوث اعظم کی والدہ محترمہ کا مقام کیا تھا۔ غوث اعظم کی والدہ محترمہ کا مقام کیا تھا؟ ولیہ تھی، عابدہ تھی، زاہدہ تھی، عالمہ تھی۔ صرف جو ہے عابدہ نہیں بلکہ ساتھ میں عالمہ بھی تھی، عاملہ بھی تھی۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ نے ایک بار حضور غوث اعظم نے پوچھ لیا کہ ماں یہ میرے سینے پہ یہ نشان کس چیز کے ہیں؟ یہ نشان کس چیز کے ہیں؟ کسی کے نشان آتے ہیں تو پیٹھ پہ آتے ہیں، لیکن غوث پاک کے کہاں ہیں؟ سینہ شریف پہ ہے۔ بولے اے میرا بیٹا عبد القادر جیلانی، یہ نشان کوئی عام نشان نہیں ہے، بلکہ تیرا نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں جا رہے تھے اور تو جب عالم ارواح میں تھا، کہاں تھا؟ بولیے کہاں تھا؟ عالم ارواح یعنی کہ روحوں کی دنیا میں تھا، ابھی ماں کے شکم میں نہیں آیا ہے، باپ کے پیشانی پہ نہیں آیا ہے، بلکہ کہاں پر ہے؟ عالم ارواح میں ہے۔ جب تیرا نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جا رہے تھے، اللہ رب کریم کے دیدار کے لیے جا رہے تھے، اللہ رب ذوالجلال سے گفتگو کرنے کے لیے جا رہے تھے، تب رب ذوالجلال کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے قدم نازنین کو تیرے سینہ انور پہ رکھا تھا، اور وہی نشان تیرا سینہ پہ آج بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کسی بچے کے سینے پہ کیوں نہیں گیا؟ اور کسی بچے کے سینے پہ کیوں نہیں گیا؟ بہرحال حضرات محترم یہ بات ماں سے پتہ چل گیا۔ اب وہاں سے آگے چلیے، باتیں تو کافی سن رہے ہیں اور سنتے رہیں گے۔ رات میں ایک شبد میں پوری باتیں بتا دی تھی کہ غوث اعظم کا تذکرہ پوری زندگی کرتے رہیے لیکن ختم نہیں ہوگی۔ انہیں تذکرہ کا ایک حصہ اور ہے، اور وہ کیا حصہ ہے معلوم ہے آپ کو؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف کم و بیش 12 سال کی ہے۔ کتنے سال کی ہے؟ 12 سال کی حضور غوث اعظم کی عمر شریف ہے۔
آپ کے در و دماغ میں بات آ جاتی ہے کہ میں کوئی کام کرتا ہوں تو وہ معاملہ جو ہے بنتا نہیں، جمتا نہیں، کیونکہ آوازیں آنے لگتی ہیں کہ اے عبدالقادر تمہارے لیے یہ کام نہیں ہے۔ جب میں چلتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے آگے پیچھے کوئی چل رہے ہیں باڈی گارڈ بن کر کے۔ جب میں مدرسے میں جاتا ہوں تو مدرسے کے طالب علم میرے لیے جگہ چھوڑ دیتے ہیں، جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے ایک سوال کر لیا ماں سے۔ کن سے سوال کیا؟ ماں سے۔ ابھی آپ ہم جو ہے نا سوال کرنے میں پوچھنے میں شرمائیں گے، کیا کریں گے؟ شرمائیں گے، اور ماں بھی کہے گا کیسا تو پاگل ہے رے، گدھا ہے گدھا۔ کیا کہیں گے؟ گدھا ہے۔ لیکن قربان جائیے غوث اعظم کی شان اور سیرت پر کہ غوث اعظم اپنی ماں سے پوچھتے ہیں اے ماں محبت کسے کہتے ہیں اور عشق کسے کہتے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ محبت کسے کہتے ہیں اور عشق کسے کہتے ہیں؟ غوث اعظم کی ماں جواب نہیں دیتی، غوث اعظم کی ماں جواب نہیں دیتی ہیں، بلکہ وہ یہ بڑے پیار سے کہہ دیتی ہیں کہ بیٹا اگر تمہیں اس چیز کی جانکاری لینا ہو تو سامنے والے گاؤں میں اور گاؤں سے باہر، سامنے والے گاؤں کے باہر میں بالکل ویران میدان ہے، وہاں ایک بابا بیٹھے ہوئے ہیں۔ کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ بابا، پاگل۔ دنیا کی نظر میں وہ کون ہے؟ پاگل ہیں۔ بولے ان سے جا کر کے پوچھو عشق کیا ہے اور محبت کیا ہے۔ وہاں پہ گئے، جا کر کے دیکھ رہے ہیں کیا کچرا کا ڈھیر ہے۔ کس چیز کا ڈھیر ہے؟ کچرا کا ڈھیر ہے۔ اسی کچرا کے ڈھیر پہ وہ بابا بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ہم رہیں نا تو ان کے پاس جانا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ گوارا کیجیے گا؟ نہیں۔ یہ کیسا انسان ہے کہ ہر جگہ کو چھوڑ کر کے، ساری جگہوں کو چھوڑ کر کے کچرا کے ڈھیر پہ بیٹھنے کے لیے آیا ہے۔ کتنا بیکار انسان ہے، کتنا گرا ہوا انسان ہے۔ یعنی کہ ہم اپنی زبان سے بھی اور دماغ میں بھی بہت سارے سوالات پیدا کرنے لگیں گے، لیکن نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں ہیں، اور ہو ذوق یقین تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ غوث اعظم جب وہاں جاتے ہیں پوچھتے ہیں سرکار میری ماں نے مجھے آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے۔ کنہوں نے بھیجا ہے؟ میری ماں نے بھیجا ہے۔ بولے بیٹا بات کیا ہے؟ بات بول۔ بولے میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب چاہیے آپ سے۔ بولے کیا سوال ہے؟ بولے عشق اور محبت میں کیا فرق ہے؟ عشق کسے کہتے ہیں، پیار اور محبت کسے کہتے ہیں؟ بولے ٹھیک ہے جاؤ کل آنا، جاؤ کل آنا۔ ٹھیک ہے، آئے، کل کا انتظار کیے۔ جب کل ہوا تو یہاں سے گئے۔ جب یہاں سے گئے تو دیکھ رہے ہیں وہاں بابا ہے ہی نہیں، بابا نہیں ہے۔ اڑوس پڑوس میں معلوم کیا تو کافی تحقیق کے بعد پتا چلا وہ بابا تو مر گئے۔ بابا کیا ہوئے؟ مر گئے۔ بولے ان کی قبر کہاں ہے، انہیں دفن کہاں کیا گیا؟ اور کسی کو پتا بھی نہیں چلا۔ بولے یار اس کے بارے میں کیا پتا چلے گا، وہ تو پاگل تھا۔ کیا تھا؟ پاگل۔ کچروں کے ڈھیر میں بیٹھا کرتا تھا، کچروں کے ڈھیر میں رہا کرتا تھا، اپنی زندگی کو وہیں پہ گزارا کرتا تھا، نہ کھانے سے مطلب رہتا تھا، نہ پینے سے مطلب رہتا تھا، نہ کسی سے ملاقات کرنے سے مطلب رہتا تھا، بس وہ تو اپنے دھن میں مست رہتا تھا۔ بولے چلو یہ بات تو سمجھ میں آئی، لیکن پھر اس کی لاش کہاں ہے؟ کفنایا گیا کہ نہیں، دفنایا گیا کہ نہیں، نہلایا گیا کہ نہیں؟ بولے کون نہلوائے گا اس کو؟ اس پاگل کو کون نہلوائے گا؟ کون کفنائے گا؟ کون قبر میں دفن کرے گا یا کروائے گا؟ بولے ہے کہاں؟
کچھ نہیں ہوا مطلب؟ بولے کچھ نہیں ہوا۔ بولے اسی کچرا کے ڈھیر میں ادھر ادھر کہیں پڑا ہوا ہوگا، چیل اور کوے کا غذا بنا ہوا ہوگا۔ بولے اچھا۔ گئے تلاش کرتے کرتے دیکھا کہ چیل کوے وغیرہ جو ہے کہیں پہ جو ہے لپک رہے ہیں۔ وہاں پہ گیا تو سچ میں وہاں پہ جو ہے یہ تھے، اور ان کے آدھے جسم کو جو ہے چیل کوے کھا چکے تھے، جسم کے کئی حصے ہو چکے تھے، کئی حصے ہو چکے تھے۔ کہا اے بابا میں نے آپ سے سوال کیا تھا، آپ نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ کل آنا تب جواب دوں گا، اور آپ مجھے آنے سے پہلے مر گئے، مجھے آنے سے پہلے انتقال کر گئے، یہ کیا ناانصافی ہے؟ بولے اے میرے نوجوان، اے میرے بچہ، تیرا جو سوال تھا محبت کسے کہتے ہیں اور عشق کسے کہتے ہیں؟ اگر تمہیں عشق دیکھنی ہے، عشق کی سزا دیکھنی ہے تو مجھے دیکھ لے۔ عشق کی اگر سزا دیکھنی ہے تو مجھے دیکھ لے کہ مجھے کوئی نہلوانے والا نہیں، مجھے کوئی کفنانے والا نہیں، مجھے کوئی دفنانے والا نہیں، مجھے کوئی پرسی سے حال پوچھنے والا نہیں، کوئی مجھ سے اچھے برے کے حالات جاننے والا نہیں۔ اسی کو تو کہتے ہیں عشق۔ عشق میں بہت کچھ کو کھونا پڑتا ہے، تب جا کر کے عشق ہوتا ہے۔ تب وہاں پہ سرکار سیدنا غوث سمدانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے بابا اگر اسے عشق کہتے ہیں اور عشق کی سزا اگر یہ ہے تو عبد القادر کو یہ سزا قبول ہے۔ عشق عبد القادر کو یہ سزا قبول ہے، اور عبد القادر جیلانی عشق کر کے دکھائے گا، عشق کر کے دکھائے گا۔ حضرات محترم بات وہاں سے مکمل ہو جاتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گھر آتے ہیں، لیکن دوسری بات بتانے سے قبل میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے مریدین سے کیا کہا وہ بھی بتایا، لیکن ہوا کیا، ایک روز کی بغداد کے قبرستان میں غوث اعظم حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، فاتحہ وغیرہ پڑھی اور اپنے نورانی چہرہ کو کدھر کر لیا معلوم ہے آپ کو؟ گنبد غوثیہ کی طرف، مزار غوث اعظم کی طرف۔ بولے سرکار ادھر نہ قبلہ ہے نہ ادھر کوئی قبر ہے، آپ نے ادھر منہ کیوں کر لیا؟ آپ نے ادھر منہ کیوں کر لیا؟ بولے ادھر تو ابھی کچھ نہیں ہے، لیکن ٹھیک آج سے 200 سال کے بعد، ٹھیک 200 سال کے بعد ایک ایسا یہاں پہ شخص آنے والا ہے جس کا نام عبد القادر ہوگا، اور جو مشہور غوث اعظم سے ہوگا، جن کا سکہ پوری دنیا کے ولیوں پر چلے گا، جن کی حکمرانی پورے ولیوں پہ چلے گی۔ بولے سرکار، وہیں پہ حضرت جنید بغدادی سے جو ہے ان کے مریدین نے پوچھا کہ صرف اسی زمانے کے جو ہے ولیوں کے اوپر تو وہ تو آپ بھی کر رہے ہیں۔ بولے اے مریدین نہیں، بلکہ عبد القادر جیلانی کا سکہ جو عبد القادر جیلانی سے پہلے آ چکے ہیں، جب سے دنیا بنی ہے آج تک، اور آج سے لے کر کے قیامت تک جو آ گئے ہیں ان پہ بھی ان کی حکومت ہوگی، جو ان کے زمانہ حیات میں ہوگا ولی ان کے اوپر بھی ہوگی، اور جو ان کے وصال کے بعد ہوگا تا قیامت تک ہوگا، سب کے اوپر وہ ولیوں کا سردار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم جی، جب یہ بات حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 سال پہلے حضور غوث اعظم کی ولادت سے پہلے جب بتایا تو سب جو ہے اس بات پہ جو ہے خوشی بھی منا رہے ہیں اور افسوس بھی کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر جنید بغدادی نے ہی جواب دیا
یہ ایسے ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی مقام دینا چاہے تو وہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، جیسا کہ مثال ہم نے پہلے بھی آپ کو دیا ہے۔ بہرحال وہاں سے آتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بابا کی ساری باتوں کو سن کر کے آتے ہیں، اپنی کچھ دن گھر میں رہتے ہیں، غم سا رہنے لگتے ہیں۔ کیسے رہنے لگتے ہیں؟ غمگین رہنے لگتے ہیں۔ ایک روز اپنی والدہ محترمہ سے کہتے ہیں کہ اے اماں جان، میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ ارے بیٹا میرے پاس اتنا پیسہ کہاں کہ میں حج کے لیے تجھے بھیجوں۔ اس طرح کی باتیں کر کے جو ہے نظر انداز کر دی گئی، نہیں بھیجی گئی۔ اس کے بعد جو ہے آپ جب چھت پہ گئے تو دیکھا کہ پوری دنیا تو جا رہی خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، اور خانہ کعبہ ان کے گھر کے سامنے میں آ کر کے سب کو طواف کروا رہا ہے۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ غوث اعظم نے خانہ کعبہ کا دیدار اپنے چھت پہ چڑھ کر کے کر لیا، وہ بھی کب؟ زمانہ بچپنا میں، جوانی میں نہیں، بڑھاپا میں نہیں، بلکہ زمانہ بچپنا میں۔ حضرات محترم، جب یہ ساری باتیں ہوئی، اب جو ہے حضور غوث اعظم کی والدہ محترمہ ام الخیر فاطمہ کو بھی دماغ میں کچھ نہ کچھ باتیں آنے لگی۔ آپ کی عمر بھی گزر رہی ہے، ٹائم بھی گزر رہا ہے۔ لاسٹ میں حضور غوث اعظم نے کہا کہ اے اماں جان، میں چاہتا ہوں کہ بغداد شریف میں پڑھنے کے لیے جاؤں، کیونکہ اس ٹائم میں بہت بڑا مرکز مانا جاتا تھا، اسلامک مرکز بغداد شریف، جامعہ نظامیہ، اور وہاں کے ایک شیخ تھے جن کا نام حضرت شیخ سعید کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا تھا، ابو سعید کے نام سے۔ تو اب جب بات پڑھنے کی آئی، ایجوکیشن کی آئی، تو وہ ماں کیسے منع کر سکتی تھی؟ بولے ٹھیک ہے، جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ وہاں سے جب چلنے لگے تو راستے کے حالات واقعات میں نے آپ کو بتایا کہ راستے میں بدماشوں نے ملا اور کیسے کیسے معاملات ہوئے۔ اس کے بعد جب آپ مدرسہ میں داخل ہوئے، کہاں پہ داخل ہوئے؟ مدرسہ میں، اور کس شیخ کے سامنے میں؟ حضرت ابو سعید کی بارگاہ میں۔ تو صبح کا ٹائم تھا، جیسے مدرسہ لگتا ہے نا ویسے ہی صبح کا ٹائم تھا۔ وہ آئے اور چپ چاپ مدرسہ کے درسگاہ میں پیچھے آ کر کے بیٹھ گئے۔ شیخ صاحب نے دیکھا، حضرت ابو سعید صاحب نے دیکھا، کہا ان کو جلدی سے باہر نکالو۔ کیا کہا؟ اس کو اٹھا کر کے باہر نکالو۔ وہاں کے جو اسٹوڈنٹ تھے، طالب علم تھے، انہوں نے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کو اٹھا کر کے مدرسے سے باہر کر دیا، درسگاہ سے باہر کر دیا۔ حضور غوث اعظم پھر دوبارہ آ کے بیٹھ گئے، پھر دوبارہ آ کے بیٹھ گئے۔ شیخ صاحب نے پھر دوبارہ کہا کہ اسے اٹھا کر کے باہر کر دو۔ پھر بچے اٹھے اور اٹھنے کے بعد ان کو اٹھا کر کے ہاتھ پکڑ کے باہر کر دیا۔ پھر دوبارہ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر دوبارہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ اٹھا کر کے باہر کر دیتے ہیں۔ پھر چوتھی بار آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں غوث پاک۔ علم کیا ہے اندازہ لگائیے گا، نرمی کیا ہے اسے اندازہ لگائیے گا۔ اپنے اندر خاک ساری، بادشاہ رہنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو فقیری لائن میں لے جانے والا کہ مقام کیا ہوتے ہیں، ان کی ذہن و فکر کیا ہوتی ہے، ان کا در و دماغ کیسا رہتا ہے، یہاں سے اندازہ لگائیے۔ شیخ صاحب بار بار باہر کر رہے ہیں اور غوث اعظم بار بار اندر آ رہے ہیں۔ جب چوتھی بار اندر آ گئے پھر بیٹھے، بیٹھنے کے بعد پھر چوتھی بار شیخ صاحب کہتے ہیں کہ انہیں کھڑا کرو، اور کھڑا کر کے میری بارگاہ میں یہاں میرے پاس لا کر کے بیٹھاؤ، میرے گدے پہ بیٹھاؤ، میری جگہ پہ بیٹھاؤ، میرے قریب میں بیٹھاؤ۔ اب سارے طالب علم دیکھ کر کے جو ہے ہکا بکا رہ جاتے ہیں، منہ دیکھنے لگتے ہیں شیخ صاحب کے کہ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ ان کو باہر نکالو باہر نکالو، 3 دفعہ باہر نکلوا دیا۔ تو بچوں نے پوچھ لیا سرکار یہ کیا ماجرا ہے؟
بولے پیارے پیارے بچوں، یہی تو ہم تم کو بتانا چاہ رہے تھے، یہی ہم تم کو بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ اگر میں ڈائریکٹ تم لوگوں کو بتا دیتا تو پتہ نہیں تم لوگ یقین کرتے یا نہیں کرتے، یقین کرتے کہ نہیں کرتے۔ اس لیے اس بچے کے مائنڈ کا، مزاج کا، دماغ کا، دل کا ہم نے تم لوگوں کے نظر کے سامنے میں امتحان لیا، دیکھا اور تم لوگوں کو دکھایا کہ دیکھو ان کا مائنڈ کتنا شانت ہے، دل کتنا ٹھنڈا ہے کہ اسے تم بار بار درسگاہ سے باہر نکالو لیکن یہ بار بار آ کر کے بیٹھ رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آنے والے وقت میں یہ سلطان الاولیاء ہونے والے اور تمام دنیا اسلام کو یہ اپنے آپ کو ولیوں کا سردار قرار دینے والے ہیں۔ جو ان کے خلاف چلے گا اس زمانے میں کوئی ولی کے مقام پر فائز نہیں رہے گا، ولی کے مقام پر کوئی فائز نہیں رہے گا۔ حضرات محترم، وہاں سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے تعلیمی سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ کم و بیش 6 سے 7 سالوں تک آپ نے دارالعلوم نظامیہ میں علم حاصل کیا۔ کتنے سالوں تک؟ 6 سے 7 سالوں تک۔ اور اس کے بعد جب آپ نے علم ظاہری کو علم حاصل کر لیا، جب آپ مدرسہ جاتے ہیں، دارالعلوم میں جاتے ہیں تو وہاں کون سا علم ملتا ہے آپ کو؟ ظاہری، یعنی کہ وہاں مولانا بن جاتے ہیں، حافظ صاحب بن جاتے ہیں، قاری صاحب بن جاتے ہیں، مفتی صاحب بن جاتے ہیں، لیکن ولی صاحب نہیں بنتے ہیں۔ لیکن ولی بننے سے پہلے بھی عالم دین ہونا ضروری ہے۔ کیا ہونا ضروری ہے؟ عالم دین ہونا ضروری ہے، علم دین انہیں جاننا ضروری ہے۔ اگر وہ علم دین کو نہیں جانے گا تو وہ کسی بھی صورتحال میں ولی کامل نہیں بن سکتا ہے۔ ولی کامل تو بہت اونچی بات ہے، ولی کا جسے واو کہتے ہیں نا، تو واو اس کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، وقت ہو چکا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ وقت پہ آئیے، نماز کی پابندی کیجیے اور ساتھ میں آپس میں بھائی چارگی کو بنا کر کے رکھیے۔ اپنے دل میں محبت مصطفیٰ اور محبت غوث اعظم کو ایسے بسا کر کے رکھیے کہ مریں گے تو محبت مصطفیٰ کو دل میں بسا کر کے لے کر کے جائیں گے۔ اور جب فرشتہ ہم سے پوچھے کہ دنیا سے کیا لایا ہے تو ہم فقط اتنا جواب دے سکیں، ہم نے کچھ نہیں لایا ہے، بس لایا ہے تو محبت مصطفیٰ دل میں بسا کے لایا ہے۔ حضرات محترم، آگے آ کر کے بیٹھا کیجئے، سب سے پہلے بیٹھا کیجئے۔ معلوم ہے کیوں بیٹھا کیجئے؟ تو یہاں پہ صرف 1 منٹ میں ایک بات بتا کر کے آپ کو جو ہے بات کو ختم کر دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد کے صفوں کو 5 حصے میں تقسیم کیا۔ کتنے حصوں میں؟ 5 حصوں میں۔ اور 5 حصے میں تقسیم کرنے کے بعد کہا سرکار نے کہ جو پہلی صف میں آ کر کے بیٹھے گا، کون سی صف میں؟ پہلی صف میں آ کر کے بیٹھے گا، وہ سمجھو ایک اونٹ کی قربانی کیا۔ کہیے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اتنی اچھی بات، اتنی پیاری بات۔ خالی صف میں آگے میں آئیے گا، نماز پڑھنے کے لیے صرف پہلی صف میں پڑھنی ہے۔ کتنا ثواب مل رہا ہے آپ کو؟ ایک اونٹ قربانی کرنے کے برابر۔